جل صاحب، پاکستان کی سیاسی رموز اس وقت جو ہمیں ایک چیز سمجھ آ رہی ہے، جو اس وقت ایک رمق نظر آ رہی ہے چیزوں کی حوالے سے، کچھ کانسنسس کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم. آپ سمجھتے ہیں از دیٹ ٹرو کہ کچھ مذاکرات کا رزلٹ نکلے گا؟ دیکھیں، پہلی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، ہمیں جو پازیٹیو چیزیں ہیں کہ ملک میں مارشل لا نہیں ہے، ملک کے اندر پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اور جمہوریت ہے. یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، آئی ٹیل یو، جہاں لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے، سارے صوبوں سے پارٹیاں شامل ہیں. نمبر 2، آپ کی کورٹس چل رہی ہیں، کوئی کسی قسم کا قدغن نہیں ہے، اور آپ کا آئین برقرار ہے اپنی جگہ کے اوپر. ابھی ہمیں ان حالات میں ان فیسلٹیز کا اور یہ جو پریولیجز ہیں ان کا اگر صحیح آپ نے فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں پھر ڈیموکریسی کی جو نارمز ہیں ان کی حدود و قیود میں رہ کے بات کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی ہم یہ کچھ لیڈرز کی یہ ویو رہا ہے کہ یا میں ہوں تو یا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہے اس طرح وہ مسئلہ چلتا نہیں ہے. ہم سیاسی لوگ امپلیکیٹ کرتے رہے افواج پاکستان کو، جو مارشل لگے وہ بھی ٹھیک نہیں تھے، اور اس کے بعد جب آپ اقتدار میں آنے کے لیے وہ تاریں شروع کرتے ہیں تو انفیکٹ آپ ڈیمیج کر رہے ہیں اپنے ملک کو بھی، آئین کو بھی، ڈیموکریسی کو بھی، بیکاز آپ جلدی آنا چاہتے ہیں. اس وقت جو ایپیکس کمیٹی کی بات ہو رہی ہے، جو اجلاس اہم اجلاس تھا آج بھی، ایک تو ہم نے الخوارج کے حوالے سے، فتنہ الخوارج کے حوالے سے یکسوئی کا مظاہرہ کیا، جو لوگ بھی شامل تھے، بشمول کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی تھے جو کہ ایک جماعت کے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اسی طرح کنسنسس سے تمام سسٹم کو، تمام میکنزم کو، تمام اپنی اکانومی کے مسائل کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. اور ایٹ اینی کاسٹ. جی میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف نے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، آلدو لیٹ کیا، اس پہ ایگری ہوئے کہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا. اٹس اے گڈ تھنگ، اٹ واز دی رائٹ تھنگ دیٹ دے ہیو ڈن. ایون اگر بانی کو شفٹ کرنا پڑا بنی گالا بھی، جو دیکھیں وہ تو آپس میں ان کو بیٹھ کے نہیں دیا نا کہ آفر کی گئی ہے. مجھے یہ نہیں پتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جب ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو کیسز تو آپ کے عدالت میں ہیں. آپ ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ ان کو پرسو نہ زیادہ کریں، آپ ان کے لیے یہ کریں وہ کریں، آپ بیٹھ کے بات کریں. چونکہ ہمارے ہاتھ میں وہ چیزیں نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کو بھی رہا کیا تو عدالتوں نے کیا، عدالتوں کے تھرو ان کو جو بھی ان کو جینے کا بھی حق ملنا چاہیے، پولیٹیکل کیسز نہیں بننے چاہیے وہ. لیکن جو بیسٹ چیز ہے، پورا پاکستان اس پہ ایگریڈ ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس ہمارا، اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کرتے. پورا پاکستان، ساری پارٹیاں ایگریڈ ہیں کہ کشمیر کاز کے اوپر ہم پیچھے نہیں، ہمارا ان پرنسپل باٹم لائن وہ لائن ہے. سی پیک کے اوپر ہم سارے ہیں. آلدو پچھلی حکومت میں تحریک انصاف کے دور میں اس کو سلو پیڈل کیا اور اپنی بیوقوفیوں سے اور غلطیوں سے سفارتی طور پہ لوز بیانات دے کے، وہ کہتے ہیں نا جب آپ سفارتکاری انوالو ہو نا، وہ کہتے ہیں ڈپلومیسی از این آرٹ آف نوئنگ واٹ ناٹ ٹو سے. آپ یہ کہیں ایبسولوٹلی ناٹ، تو ادھر تو آپ پبلک کو خوش کر لیں گے، وہ ایبسولوٹلی یس بن گیا، تو پھر ابھی آپ اس کو ایبسولوٹلی یس کر رہے ہیں. اسی طرح میرے خیال ہے رزاق داؤد صاحب نے کہا تھا کہ ہم ریویو کریں گے سی پیک کو. آپ بے شک کریں بھی اندر بیٹھ کے ان سے بات کر کے پاکستان کے اگر مفادات کا تحفظ کرنا کرو، لیکن یہ باتیں باہر جا کے آپ چیپ پاپولیرٹی کے لیے نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں ابھی تحریک انصاف کو یہ سمجھنا چاہیے، ابھی انفارچونیٹلی ون مین شو ہے، وہاں یا تو ہو نہ مشاورت ہو اور کسی کی ویلیو بھی ہو کہ یس میں یہ کہہ رہا ہوں تو کہ یہ سینسیبل کہہ رہا ہے بات، اس کو سوچو اور کنسنسس بلڈ کرے. لیڈر جو مرضی کہتا رہے، اگر 5 اور بندے کہہ رہے ہیں سر غلط ہے، یہ ہماری لائن ٹھیک نہیں ہے، آپ اس طرح اس کو نہیں، تو ایک گڈ لیڈر ول آلویز سے کہ اوکے کنسنسس سے کرتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں میرا آلدو ویو ڈیفرنٹ ہے، مطلب جمہوریت ہے ہی اسی کا نام. اور اسی طرح عدلیہ کے اندر خدا کو حاضر ناظر کر کے رائٹ ڈیسیژن دیں. ہمیں خوشی ہے کہ ابھی آفریدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں، ان کے اوپر کسی کا آیوٹا آف ڈاؤٹ نہیں ہے، اور وہ اپنا کام مکمل وہ کریں. پالیٹیشنز کے اندر، ان کے جوڈیشری کے اندر پولیٹیکل گروپس نہ بنے. آپ ایک جماعت کو آگے لے کے گڈ ٹو سی یو نہ کریں خدا کے لیے. وہ تو اسلامک کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر قاضی جو ہے یا جج وہ مدعی کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو مدعا علیہ کی طرف بھی دیکھ کے مسکرائے، تاکہ اس کو دونوں کو یہ ہو کہ انہیں انصاف کرنا ہے.
مذاکرات کا کوئی رزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ابھی تک چارٹر آف ڈیمانڈ کے حساب سے تحریک انصاف کی طرف سے تو آ گیا، مطلب بانی کو چھوڑا جائے، اس سے پہلے تمام قیدیوں کو چھوڑا جائے اور بلا بلا جو بھی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے، ایک پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے بات کی کہ جی اس میں یہ ہم ضرور رکھیں گے کہ سسٹم کو چھیڑا نہ جائے، اس سسٹم کو یعنی کہ موجودہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے۔ کوئی ایسی بات آپ کے کانوں میں بھی آئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات تو وہی ہے نا جو لوگ اندر میٹنگ اٹینڈ کر کے باہر کہہ رہے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ موسٹ ایک بنجا ہوا سیاستدان بھی ہیں، اور بڑے تول کے صحیح الفاظ، اور وہ کوئی اس طرح انگزائٹی کریٹ کرنے والا نہیں ہے کہ بھائی میں وہ نعرہ مارنے ہوں، وہ ٹھیک بالکل کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مطلب ہے شاید ان کی باتوں سے ہمیں یہ ظاہر ہوگا کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے، ایک الیکشن ہوئے ہیں، یہ اپنی 1 سال گزر گیا ہے اور ان کی اپنی ٹرم اور ان کا پلان ہے، اس میں آپ شامل ہوں، اس دوران آپ پارلیمنٹ کے اندر آ کے اپنے اعتراضات کریں، اپنے پوری کنٹریبیوشن کریں لیجسلیشن کے اندر سب کچھ، لیکن یہ نہ کہیں کہ آپ نافرمانی کی تاریخ چلے گی، 1 سیکنڈ آگے نہیں ہوگا، کفن لے کے جا رہے ہیں، مرو گے یا مار کے آئیں گے، پھر تو ملک نہیں چل سکتا نا، پھر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو میرے خیال میں آئیڈیلی یہی ہونا چاہیے کہ بیٹھ کے وہ تسلیم آلریڈی انہوں نے کی ہوئی ہے حکومت کو، انہوں نے اوتھ لی ہوئی ہے، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، ہر ایم این اے سینیٹرز، یہ وہ ایک حکومت ہے صوبے کی ان کے پاس، تو پھر یہ رونا کس چیز کا ہے؟ آپ اس کو آگے چلائیں اور بیٹھ کے حلفاً سارے پالیٹیشین قسم دیں کہ بیلٹ باکس کے تقدس کو ہم کسی کو پامال نہیں کرنے دیں گے۔ پچھلے ادوار کا آپ نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہ ہوتا رہا، نیریٹو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے رہے، چاہے پیپلز پارٹی کی بات کریں، چاہے آپ نون لیگ کی بات کریں، چاہے آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، دشمن کے عزائم تو ہر وقت تیار تھے اس کو ہوا دینے کے لیے۔ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ نواز شریف اور راحیل شریف کے درمیان باقاعدہ بھارتی چینلز کے اوپر ایک پوری ڈاکومنٹری چلتی تھی کہ جی کس طرح یہ پردھان منتری کو یہ نوچنے کے لیے تیار ہے، تو دونوں میں سے راحیل شریف کون ہے، راحیل کیا ہے، نواز شریف کیا ہے۔ تو یہ نیریٹو جب ہم بلڈ کرتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ، تو آپ کو لگتا ہے یہ ہے کہ ہم اپنی ناکامی کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ماضی کے ایگزامپلز میں یہ ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی لوگ چلتے رہے، پارٹیاں بیانات کی حد تک، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کسی پارٹی نے کہ جی ایچ کیو پہ جا کے حملہ کرو۔ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو مطلب ایگزامپل اور آپ کے ناظرین بھی فرق آ گیا نا، وہی آپ کی بات کے مطابق فرق آ گیا آپ کے ایڈوانس اس وقت بہت زیادہ۔ آپ دیکھیں کہ گجرانوالہ میں ایک میٹنگ سے ایڈریس کر رہے تھے نواز شریف صاحب آن سکرین، تو اس میں بھی بیٹھا تھا، چونکہ میں مسلم لیگ نون کا ممبر ہوں، ان کا سینیٹر رہا ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس جماعت کا تو انہوں نے وہاں کہا کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، مجھے نکالا گیا ہے، اور مجھے کیوں نکالا ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا باجوہ صاحب کو اور ڈی جی آئی صاحب کو، آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا۔ اچھا، اس کے اوپر سیخپا ہوگی تحریک انصاف کی گورنمنٹ، ہاؤ ڈیئر ہی از ٹاکنگ کہ جواب دے ہونا پڑے گا۔ اوکے، جتنے بندے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں سے مجھے کیوں نکالا کا نیریٹو شروع ہوا تھا، ہاں جا انہوں نے کہا کہ جتنے بیٹھے ہوئے اندر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرو کہ یہ غداری کی، اور مطلب میرا نام بھی اس میں گجرانوالہ میں ایف آئی آر کہ یہ ملک کے دشمن ہیں سارے، اور یہ وہ کر کے یہ اس نے صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور جو آج جواب دے ہو رہے ہیں لوگ کہ بھائی کیا ہوگا۔ ایک بہت خوش آئین کام ہے آرمی چیف کی جانب سے کہ عام مافیا اگر جس طرح لوگوں کی اپیلیں آ رہی ہیں ان کو دی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو اس کے پیچھے کلپریٹس ہیں، مین بیہائنڈ دا گن، جس نے یہ سارا ماسٹر مائنڈ تھا، چاہے وہ فیض ہے جو کہ آلریڈی ابھی ٹرائل کے اندر ہیں، یا پھر کوئی اور ہے، چاہے بانی پی ٹی آئی کیوں نہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کڑا حساب ان کا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں معافی کی، یہ ریم کی اپیل کرنے کا جو فوج کا چکر ہوتا ہے نا، تو اس کی ایک مرسی اپیل چیف کو جاتی ہے۔ چیف کا بہت اچھا سٹیپ ہے کہ انہوں نے جہاں دیکھا کہ کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے یا جرم کی نوعیت تھوڑی کم ہے اور یہ ہم اس کی زندگی نہ، ان کو کافی سزا مل چکی ہے، تو انہوں نے کیا، یہ اپریشیبل ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ فوج کو بچری کے لیے نہیں ہوتی، فوج اسی وقت کام آتی ہے جب اس کے اوپر آپ قومی سلامتی پہ حملہ آور ہو۔ ابھی وہ جو ہے انڈین ایجنٹ جو پکڑا ہوا ہے کلبھوشن یادو، اس کو سزا موت ہوئی ہے نا، تو وائی بیکاز وہ اور بھی کوئی اس طرح انوالو ہوگا جو ملک کی سلامتی یا میوٹنی کی بات کرے گا ملک کے اندر، تو اس کو سزا ہوگی۔ لیکن ان کا تو اسپناج اور دہشت گردی کا جرم ہے۔ دیکھیں، اسپناج اور کیا ہوتا ہے، اس کی تو سزا ہی موت ہے۔ میرے بھائی دیکھو،
اسپوناج یہ ہے کہ دشمن کا کوئی ایجنٹ آپ کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ بھی جرم ہے۔ اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ میں اس ملک کے اندر رہ کے ان عہدوں پہ پہنچنے کے بعد میں اپیل دے رہا ہوں کہ اندر آپ میوٹنی کر دو، یہ کلبھوشن یادیو سے بڑا جرم ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی صفوں میں اپنی پاؤں پہ آپ سیاست کریں جو بھی ہے، آپ آپس کے اندر، لیکن آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ یہ تو باہر سے اسٹیٹمنٹ سامنے نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنا جرم تسلیم کیا ہے، جو بھی پکڑے گئے جن کو رحم کی اپیلوں پہ ان کو ڈسچارج کیا گیا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا تھا جو اکڑ تھی، جو کہ انہوں نے بابانگ دوحل ایک جا کے سینہ ٹھوک کے کہا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ کریں گے، اور اس کے بعد مانتے نہیں، جب کر کے پکڑے گئے مانتے نہیں، اور ماننے کے بعد اب کنفیشنل اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ جی جی، اور پھر یہ ہے نا کہ ان کو پنشمنٹ ہوئی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی بندہ کسی ملک کے اندر بھی اس چکر میں پکڑا جائے کہ وہ، مجھے یاد ہے مڈ 90s میں ملٹری سیکٹری تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور ایک پلان پکڑا گیا کہ اس میں کوئی آرمی افسر انوالو تھے، اسی طرح ان کا دماغ جو ہے نا پلوٹ کیا گیا۔ ایک پلان بن رہا تھا کہ جی ایچ کیو پہ بھی حملہ کرتے ہیں، کیا نہیں تھا، اور پھر ہم پرائم منسٹر ہاؤس پہ آئیں گے، پھر حملہ کریں گے، یہ وہ کریں گے۔ ایک کرنل تھے، ایک جنرل تھے اس کے اندر، جنرل عباسی اور کرنل مستنصر، بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ نا۔ اس کے بعد ان کو فوری طور پہ ادھر نکالا، سزائیں عمر کی لگی، رینک لے لیے، پریویلیجز لے لیے، اس حد تک ہوتا ہے۔ امیڈیٹلی ڈسچارج فرام دی جی سروسز، جی، سب کچھ کیا، بہت سخت ترین سزائیں ملتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نہ کرے وہ نوبت ہے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ کسی ایک صوبے کا، کسی ایک طبقے کا، کسی ایک ایلیٹ جماعت کا نہیں، ہم سب کا ہے۔